بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر گھڑی رمضان دی مومن دے ہے امتحان دی بخشش ہے رب رحمان دی کوئی جیت دا کوئی ہار دا ہر دن عیدہ بھاگا والا رحمت بھری ہر رات ہے ساڑے گناہ بخشے ونجن چاہتی اللہ دی ذات ہے کوئی ہر گیا کوئی تر گیا مل چک گیا ایمان دا رمضان دا سارا مہینہ درس ہے قرآن دا ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک بار پھر نیکی کا موسم بہار اور بخشش کا اللہ تعالیٰ نے وہ ماہ مبارک جس کی استقبال و انتظار میں آج تجدید ایمان کے لیے یہ دینی اور اصلاحی درس قرآن کریم کا پروگرام آپ کے سامنے مکتب جالیات خبیب بریدہ کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے
حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں، شہر عظیم شہر مبارک، ایسا ماہ مبارک ہے جو مہینوں میں تمام مہینوں سے عظیم ہے، اور تمام ماہ مبارک میں سے تمام مہینوں سے یہ ماہ مبارک بابرکت اور عظمت والا ہے۔ کیسا ماہ مبارک ہے؟ جس میں نفلی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ ایسا ماہ مبارک جس میں 1 روپے خرچ کرنے کا ثواب 700 روپے کے بدلے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کیسا ماہ مبارک؟ کل عمل ابن آدم یضاف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعمه من اجلي للسائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك۔ حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے ایک ایک عمل کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ کیا رمضان مبارک کی فضیلت بیان کی جائے، یا رمضان مبارک میں ہونے والے اعمال افعال اور مسلمانوں کے اللہ اکبر جو خاص نیکیوں کے اللہ اکبر عمل اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ان میں سے کسی ایک عمل کے بیان کرنے کا بھی اس مختصر وقت میں حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، رمضان مبارک ایسا ماہ مبارک ہے، کوئی ہمیں کہے فلاں جگہ پہ راشن سستا ہو گیا ہے، تو ہمارے ہاں خاص کر پاکستان میں آپ دیکھیں ہم تو لینے بنا لیتے ہیں، بھئی فلاں دکان پہ راشن سستا ہے، ڈبے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں شرکے کمپنی کے، اور اندر گھی نہیں ہوتا، گریس ہوتی ہے، آلو پسے ہوئے ہوتے ہیں، چینی بڑی سستی مل رہی ہے، عید کی گفٹ ہے رمضان میں، لیکن ہے کیا اندر اس کے اندر کوئی اور چیز آٹا وغیرہ پسا ہوا مکس ہے، لیکن لوگ لینے بنا کر لے لیتے ہیں۔ دنیا کی 2 نمبر چیز سستی ہو، لینے بنا لیتے ہو۔ آؤ، یہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بخشش کو 1 نمبر کی رحمت کو اللہ نے سستا کر دیا ہے۔ تیاری کر لو ایسا ماہ مبارک، نہ جانے پھر ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ کتنی ہمارے دوست گزشتہ رمضان مبارک میں زندہ تھے اور آج وہ ماہ مبارک آ رہا ہے لیکن وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بار پھر اللہ نے ہمیں بخشش کا چانس دیا ہے۔ کوئی ہے تربیت حاصل کرنے والا، اپنے آپ کی اصلاح کرنے والا، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی فضیلت یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مبارک رمضان مبارک کا ماہ مبارک ہے جس میں قرآن جیسی رحمت کا نزول ہوتا ہے، قرآن کیسی کتاب ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ کیسے ماہ مبارک میں آیا، وہ شفا بن کر، دوا بن کر، علاج بن کر، ہر بیماری کا نسخہ کیمیا بن کر آیا۔ کیسا آیا رمضان مبارک میں، قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ پھر سمجھایا جا رہا ہے اہل ایمان کو بتاؤ میرے محبوب، سکھا دیجئے، سمجھا دیجئے، پڑھا دیجئے۔ اہل ایمان کے لیے قرآن تو شفا ہے۔ کیسے شفا ہے؟ دیکھنا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایک تو رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ یہ رحمت کس ماہ مبارک میں آیا؟ یہ قرآن آیا، سچ کا اعلان آیا،
حق کا بیان آیا، دلوں کا نور آیا، جینے کا شعور آیا، رمضان مبارک میں آیا، میری اور آپ کی ہم سب کی زندگی کا دستور آیا، ایسا نور آیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ قرآن کریم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور جبرائیل کو فرمایا جاؤ میرے محبوب کی قلب اطہر کی طرف لے جاؤ۔ یہ آیا تو عربی زبان میں آیا، آیا کس انداز میں آیا؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ ایک ایک جملے کی تشریح کروں، ایک ایک اللہ اکبر آیت کریمہ کی تشریح کروں، یا ایک حدیث مبارکہ کی وضاحت پیش کروں؟ دیکھنا یہ رمضان مبارک کے فیوز و برکات ہیں۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب اللہ کے بندے اجتماع کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں رمضان میں، دیکھو اللہ اکبر، صبح بھی شام بھی دروس قرآن ہو رہے ہیں، دروس حدیث پیش ہو رہے ہیں، اصلاح ہو رہی ہے، خیر خواہی ہو رہی ہے، بھلائی ہو رہی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کس وقت تلاوت کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، مالک کی بارگاہ میں رات کے وقت اٹھ کر قیام کر رہے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں قیام؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ فضیلت والے ہیں یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے، اعلان آ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا۔ دنیا کے کاموں میں جلدی کرنے والوں، دنیا کے معاملات تو اللہ نے حل کرانے ہیں، تم نے جلدی کرنی ہے تو بخشش کی طرف آ جاؤ، جنت کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بلاوے کی طرف آ جاؤ، پیغام مل رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ۔ آؤ رمضان آ رہا ہے، جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ۔ ہو سکتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں سے روز کوئی کا پانی تیزی سے آتا ہے، جو آگے چلا جاتا ہے پیچھے کو واپس نہیں آتا۔ رمضان مبارک بھی اس طرح آئے گا اللہ کی رحمت سے۔ اور کیسا ماہ مبارک ہے؟ ایام معدودات، یہ دن ہیں چند گنتی کے، اور پھر کوئی پتہ نہیں، ایسے تیزی سے چلے جائیں گے۔ ایک ایک لمحہ جو گزر گیا پھر واپس نہیں آ سکتا۔ زندگی کو دیکھ لیں، کوئی آدمی کہے ابھی سفید وال پیچھے کو چلے جائے اور بڑھاپا پیچھے جائے اور میں پھر جوان ہو جاؤں، وہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ جس طرح تیز پانی آگے کو چلا جائے واپس نہیں آتا، اسی طرح ایک تیز لمحہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جس کے بارے میں قرآن میں حدیث میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے ہمیں بار بار سمجھایا۔ لوگوں فتحت ابواب الرحمہ، اور رحمت کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں، رحمت دے در سب کھل گئے، میلے کچلے دھل گئے، ستیاں نہ وقتی میں ونجا، اس وقت وچ کچھ کر دکھا،
اللہ کو منا اج وقت گئی روزے قیامت سخت گئی اعلان ہو رہا ہے آؤ لوگوں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ آؤ جلدی اس جنت کے مستحق بن جاؤ بخشش کے حقدار ہو جاؤ جس جنت کی چوڑائی اللہ نے زمین و آسمان کے برابر بنائی ہے تو اس کی لمبائی کا کیا حال ہوگا وہ ایسی جنت ہے کن لوگوں کے لیے ہے ہر آدمی سوچ رہا ہے آپ دیکھیں جس کو پوچھو وہ کہتا ہے میں جنتی ہوں لیکن جنتی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا ہے جو طریقہ بتایا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے الذين ينفقون في السراء والضراء اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا وہ لوگ کون ہیں جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں جو اللہ اکبر دکھ میں بھی سختی میں بھی تنگی میں بھی خسارے میں بھی ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں رمضان مبارک میں خاص کر خرچ کرنے کا طریقہ حبیب کریم نے ہمیں سکھایا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے جب رمضان آتا تو آپ کمر کش لیتے ایسے انداز میں رمضان میں تیاری کرتے پھر تیاری کرنے کا انداز کیا ہوتا فرمایا اللہ کے محبوب اس طرح صدقہ خیرات کرتے جس طرح تیز ہوا کے جکھڑ چلتے ہیں آپ دیکھ لیں محبوب کریم تو رمضان میں فی السراء والضراء ایسے اللہ کے رسول کریم خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں مومنوں کو یہ بتایا جا رہا ہے بخشش اس کے لیے ہے جس نے احکام قرآن کو مان لیا بخشش اس کے لیے ہے جس نے فرمان رسول کو مان لیا بخشش اس کے لیے ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنی زندگی کا زیور و محور بنا لیا بخشش اس کے لیے ہے جس کا حال یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سمجھایا جا رہا ہے کہ چاہتے ہو ہمیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو پہلے یہ عقیدہ و نظریہ بناؤ تم بندوں کو معاف کر دو تم اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے رحم کرو تم زمین پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا عرش بری پر آؤ تو صحیح پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس انداز میں معاف کر دو کہ اللہ تمہیں دیکھے اور یہ فرما دے یہ بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا ہے میں مالک اس کو معاف نہ کر دوں اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے من قام رمضان حبیب کریم سکھا رہے ہیں رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں من صام رمضان جس نے رمضان میں روزہ رکھا جس نے رمضان مبارک میں اللہ اکبر قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنبه وہ اگر گناہگار بڑا ہے میرا مالک بخشنہار بھی بڑا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا تیرے میرے آنے میں دیر ہے مالک کے معاف فرمانے میں دیر نہیں تیرے رونے میں دیر ہے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے مالک کے عطا فرمانے میں دیر نہیں آؤ تو صحیح انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ جو آدمی لا علمی میں کوئی کام کر لیتا ہے وہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس کے تمام اللہ اکبر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ رمضان مبارک میں
بخشش بھی آسان ہو گئی ہے، رحمت بھی آسان ہو گئی ہے، مغفرت بھی آسان ہو گئی ہے، جنت بھی آسان ہو گئی ہے۔ فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، جنت دے در سب کھل گئے، پڑھے نفل ثواب ملے فرزاندہ۔ یہ رمضان کیسا ہے؟ پڑھے نفل ثواب ملے فرزاندہ، اے علاج ہے نالے مرزاندہ۔ آؤ پختہ کر گنو اپنا ایمان، اے پیارا پیارا ماہ رمضان، اے پیارا پیارا ماہ رمضان۔ کیسی عادتیں ہیں، 50 سال عمر گزر گئی ہے، 60 سال کو پہنچ چکا ہے، لیکن غلط عادتیں وہ اسی طرح رہی ہیں۔ لیکن رمضان مبارک آیا، اس کو اللہ اکبر تماخو نوشی کی عادت ہے، 30 دن تک رمضان نے اس کو تماخو سے باز رکھا۔ کیسا رمضان ہے جس نے عادت اچھی بنا دی، دانت موتی کی طرح چمک رہے ہیں، انسان کے منہ سے اللہ اکبر تماخو کی مشک کے بجائے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ رمضان تو اللہ نے ہماری تربیت کے لیے ایسا ماہ مبارک بنایا ہے، فضول خرچی سے بھی بچ گیا، بدبو سے بھی بچ گیا۔ اب یہ ارادہ بنا لائے، اگر 30 دن میں 29 دن میں موت نہیں آتی تماخو کے بغیر تو آگے بھی نہیں آ سکتی۔ اب پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اس لیے سمجھایا، بار بار سکھایا، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ پیغام ملا، آؤ آؤ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ۔ قرآن سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں، آخری سال میں 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم سنایا، 2 مرتبہ قرآن کریم سنا، دنیا والوں کو سکھایا، لوگوں رمضان کے احترام میں قرآن کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھنا ہم آج اپنا محاسبہ کریں، رمضان بھی آئے اور ہم جو قرآن پہلے پڑھے ہوئے ہیں، چلو نئے پارے یاد نہیں کر سکتے، نئی صورتیں یاد ہونی چاہیے، لیکن اور یاد نہیں، جو پہلے یاد تھا وہ بھول کیوں گیا؟ آج محاسبہ کرنا ہے۔ عام لوگ دنیا داری کی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، انگلش کے سپیلنگ یاد کر کے موبائل کو سمجھ جاتے ہیں، پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ چیزیں یاد، ریاضی یاد ہو گئی ہے، پھنسے ہیں حساب میں، ریاضی یاد ہو گئی، سائنس ان کو یاد ہے، بڑے تاریخ دان ہیں، اللہ اکبر، بڑی بڑی پرانی خبریں دیتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے رکتے نہیں۔ کبھی سوچا ہے جو قرآن کریم اللہ اکبر ہم نے پڑھا تھا وہ آج کیوں بھلایا ہے؟ اس قرآن کو یاد کرانے کے لیے اللہ نے ماہ رمضان بھیجا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ آؤ آؤ، یہ لوگوں کے لیے ھدی للناس، راہ راست دکھاتا ہے، ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ بینات من الہدی والفرقان، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن آیا ہے، جس نے ہمیں سمجھایا ہے کہ لوگوں سود سے بچایا ہے، جس قرآن نے سمجھایا ہے شرک سے اللہ اکبر بچایا ہے، جس قرآن نے سمجھایا ہے اتباع رسول ہمیں سکھائی ہے، جس قرآن نے سمجھایا ہے احکام قرآن کو بھی پڑھو، ترجمہ قرآن کو بھی پڑھو۔ ہر چیز پیسوں سے ملتی ہے، قربان جاؤں اللہ کا قرآن بھی فری ہے، رمضان میں کھانا بھی فری ہے، سحری بھی فری ہے، قیام میں اللہ اکبر کتنی آسائش بھی فری ہے۔ لوگوں دیکھو تو صحیح، اللہ کے بندے تو خوش نصیب، دنیا میں اللہ اکبر وہ لے کر جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، فرمایا وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا
نزلت علیہم السکینہ، پھر ان کے اوپر تسکین نازل ہوتی ہے، ایسے انداز کی تسکین ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت کی برکھاں برس رہی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، کیسی رحمت ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، ان کے لیے خوشخبری ہے، خبر ہے، بشارت ہے، جو آئے گئے اللہ کے قول کو سننے کے لیے، آئے گئے اللہ کے قرآن کو سنتے گئے تو ان کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا قرآن کریم کو سننے والے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ وہ قرآن سننے والے رمضان مبارک میں اللہ اکبر، ویسے تو پہلے تو کہتے تھے ہم بیمار ہیں، لیکن ابھی پتہ نہیں کیسی ایمانی پاور ہے، رات بھر گئے اللہ اکبر یہ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر پھر بھی قیام کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الحق من ربهم، وہ ایمان رکھتے ہیں یہ جو قرآن پیارے محمد کریم کے، رؤوف الرحیم کے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آیا ہے، یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اس میں اللہ اکبر اس طرح وہ سن رہے ہیں، اس طرح وہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ قرآن کریم کو کیوں سنتے ہیں؟ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ قرآن کا سننا بھی سعادت، قرآن کا پڑھنا بھی سعادت۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، حدیث میں آتا ہے ایک دن رات کا وقت ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حدیث سناؤں یا قرآن کریم سناؤں؟ دیکھنا رمضان میں یہی جو سعادت ہے۔ قرآن سننے والوں اللہ اکبر تیار ہو جاؤ، قرآن یاد کرنے والوں تیار ہو جاؤ، اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے والوں تیار ہو جاؤ، اللہ کے لیے اللہ اکبر اللہ کو راضی کرنے والوں تیاری کر لو، ایسا ماہ مبارک آنے والا ہے۔ حبیب کریم نے دنیا والوں کو سمجھایا رات کا وقت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اس تلاوت کا اللہ اکبر انداز کیا ہے؟ بہت خوبصورت انداز میں حبیب کریم تلاوت سن رہے ہیں، صحابی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، دور آواز جا رہی ہے، وہ آواز کے انداز ایسے ہے، سبحان اللہ، لہجہ ایسا ہے، طرز ایسی ہے، اللہ اکبر، من لم یتغن بالقرآن زین القرآن لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ بار بار فرمایا قرآن کریم کو مزین کر کے پڑھا کرو، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھا کرو۔ اب صحابی پڑھ رہا ہے، رحمت دو عالم دور آواز سن رہے ہیں۔ جب صبح ملاقات ہوتی ہے، او میرے یار دیندار، دین کی بہار ابو موسیٰ، رات تو قرآن پاک کی، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، ہاں اللہ کے محبوب وہاں آپ تو موجود نہیں تھے، فرمایا ہاں تجھے معلوم ہوتا کہ آپ کی آواز میرے دل میں کیا کر رہی تھی، میرے دل کی کیفیت کا پتہ ہوتا تو قرآن کریم کی تلاوت کو ختم نہ کرتا۔ اللہ نے تجھے اللہ اکبر لہن دعودی سے نوازا ہے، ایسے انداز میں تو تلاوت کر رہا تھا کہ چلتا ہوا بندہ بھی رک کر قرآن ٹھہر کر قرآن کو سننے پہ مجبور ہوتا ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے رحمت دو عالم جب قرآن سنتے ہیں ہم تیار کیوں نہ ہو جائیں۔ ایک دن سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میرے محبوب کے پاس جبرائیل آیا، ایک بار نہیں کئی بار آیا۔ اللہ وہ نادان ہیں جو کہتے ہیں رسول ہمارے پاس آئے، دیکھو حدیث میں آتا ہے سیدنا جبرائیل ایک حکم آرڈر لے کر آئے،
پیارے محبوب کے پاس کہ اللہ کے محبوب آپ اپنے شاگرد، اپنے یار دیندار سیدنا ابی بن کعب کو حکم سنائیں کہ وہ آپ کو سورہ بینہ سنا دے۔ سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب کو بلایا۔ سیدنا ابی بن کعب تشریف لائے، رحمت دو عالم نے فرمایا او میرے یار، اللہ کریم کا آرڈر و حکم آیا ہے، ابھی جبرائیل نے آ کر حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کو کہو آپ کو قرآن سنائے۔ معلوم ہوتا ہے سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں حیران ہو کر کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام منتخب کر کے بھیجا؟ ہاں تیرا انداز تلاوت تو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ بھی قرآن سنتا ہے۔ حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، جب بندہ فرش پہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ عرش برین پہ بیٹھ کر خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے کس طرح میری حمد بیان کی ہے، کس طرح میری بزرگی بیان کی ہے، کس طرح میری یاد کی ہے، کس طرح قیامت کے دن کا اقرار کیا ہے، کس طرح میری اللہ اکبر مدد کی درخواست کی ہے، کس طرح میرا بندہ میرا فرما بردار ہے۔ دیکھنا لوگو، یہ قرآن سننا بھی رمضان مبارک میں ہے، پر دیکھنا لطف تو دیکھو حبیب کریم جب سیدنا اللہ اکبر ابی بن کعب کو فرماتے ہاں تیرا نام سیدنا جبرائیل نے آ کر میرے سامنے لیا ہے اور آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ حکم کرو وہ قرآن سنائے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابی بن کعب رونا شروع کر دے۔ کیا کر دے؟ وہ اللہ سے اتنی ڈرنے والے، خشیت الہی میں رہنے والے، وہ گڑ گڑانا شروع کرتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ قرآن پڑھتے تو روتے، سیدنا ابو بکر صدیق قرآن کریم سنتے تو روتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک دن اللہ کے محبوب کریم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا او میرے یار دیندار، دین کی بہار، میرے پیارے شاگرد مجھے قرآن سناؤ۔ تم بھی منتخب کر لو کہ ہم نے اپنے بچوں سے قرآن سننا ہے۔ کیا سننا ہے؟ رمضان مبارک میں قرآن سننا ہے، رمضان مبارک میں ہم نے خرچ کرنا ہے۔ کیسے خرچ کرنا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کریم نے جس طرح حکم دیا ہے خرچ کرنے کا، ہم بھی خرچ کریں۔ ہم نے ٹھینکا لیا ہوا ہے صرف سوال کرنے کا، لینے والے کا ہاتھ نیچے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر۔ کبھی آؤ تم خودداری میں، ابھی رمضان ہے، حبیب کریم کے سامنے جب اللہ اکبر ایک خاتون آئی، اس نے سونے کے کنگر پہنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ نہیں، فرمایا آگ کا پہنایا جائے گا۔ اس نے فوراً اتار دیا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے حاجی صاحب کتنے سال ہو گئے دولت کما کر کتنی سونا گھر میں رکھا ہوا ہے اور حاجی ادھر زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، مر جانے والی بات ہے۔ آج سے یہ انداز اپناؤ کہ ہم اپنے گھروں میں سحری کا انتظام وافر کریں گے، پڑوسی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، مسجد والے بھی فائدہ اٹھائیں گے، سحری کا افطاری کا انتظام وافر کریں گے۔ آج سے حاجی صاحب یہ پروگرام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھروں میں وافر اخراجات بھیج دیں تاکہ لوگ، وہ غریب لوگ ہمارے دیش والے، وہ روزہ رکھیں، سحری کریں، افطاری کریں، وہ گھر میں بچے خوش ہوں اور سارا سال دعا کریں اللہ اسی طرح پورا سال رمضان رہے اور ہمارے بزرگ ہمیں اس طرح کی اللہ اکبر نعمتوں سے نوازے رہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے ایسا ماہ مبارک بنایا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله
یشاء واللہ واسع علیم. سمجھایا بعشر امثالها الى 700 ضعف، 1 سے 10 کم سے کم، پھر 1 سے 700 تک. پھر مثال سمجھائی الا الصوم، جب روزے کی باری آتی ہے، روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالی کتنی اجر سے نوازتا ہے. مالک فرشتے کو کہتا ہے او فرشتے تیرے اندر سخت نہیں، ہمت نہیں، جرت نہیں، طاقت نہیں، میرے بندے کے اس اخلاص کو، اس نیکی کو، اس ثواب کو تو لکھ سکے؟ نہیں نہیں، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَمَهُ مِنْ أَجْلِي. یہ میرا معاملہ ہے، میرے بندے کا معاملہ ہے. اللہ تو کس طرح نوازے گا؟ فرمایا اس طرح نوازے گا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. پہلو رحمت واؤں بھیجے، پھر بدل اٹھن بھاری، پھر نال اندازے نی وساوے، ریج کرے جگ سارا. قدرت سیتی پانی اتے بیج زمین چپالے، پھر سخت زمین دی نرم انگوری قدرت نال نکالے. جیوں جیوں پرورش کرے انگوری، شاخہ جاؤ تا نازک نرم جڑا جیوں ریشم تیوں تو جہاں ہٹھا. پاتر شاخہ نازک موکم پھل عجائب کلیاں، ہر آفتی رکھ پکاوے میوے سٹے پھلیاں. ہر دانے تے لکھیا خالق نام جو کھاون والا، کھاون والیاں خبر نہ کائی جانے رب تعالی. اللہ کریم دنیا والوں کو سکھا رہا ہے ایک دانہ بیجنے والے نے بیجا ہے، جب پیدا کرنے والے پروردگار نے اس ایک کو پھل لگایا ہے تو ایک کے بدلے 7 گوشے اور ہر گوشے میں 100 دانہ اللہ نے بھر دیا ہے. دنیا والوں کو یہ مثال دے کر پھر اللہ تعالی نے سمجھایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے. آج ہم دیکھیں کہ گندم کیوں کم ہوئی ہے، آج ہم دیکھیں اناج میں فصل میں کیوں وقت نہیں لگا ہوا، بیماریاں کیوں آئی ہیں. آج ہم دیکھیں وہ باغات میں برکت کیوں نہیں ہے، ہم نے زکوٰۃ تک نہیں نکالی، عشر تک نہیں دیا، ہمارے دل میں اللہ کے حصے کا کوئی خیال تک نہیں ہے. ہاں ہاں ایک دن آنے والا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. اللہ تعالیٰ کے بندو، دولت کمانے والو، ساری زندگی ریال کماتے ہوئے گزر گئے، کوئی خیال تک نہیں آیا. ریال دیکھ کل خیال بھول گئے. وہ کیا ہوا؟ اب ایک دن آنے والا ہے، پروردگار نے پوچھنا ہے، پالنہار نے پوچھنا ہے. ہاں رمضان بھی آیا، سال کا تو نے حساب بھی لگایا، کتنی دولت ہے، کتنی پیسے ہیں تیرے پاس، کتنی تو نے زکوٰۃ دینی ہے. فرمایا بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو، مشکل وقت سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو خیرات کرو، صدقہ کرو. نہ ہم صدقہ خیرات کرتے، ہم تو سارے مسکین بنے ہوئے ہیں. کہیں 2 روپے تقسیم ہو رہے ہو تو ہم سب لین میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو، ہر بھائی اپنے آپ کا حساب لگائے تاکہ حقداروں تک حق پہنچے. حقدار کون ہیں؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستہ میں پابند ہیں. شریعت نے پابند کیا ہے. بیوہ گھر میں بیٹھی ہے، طلباء مدارس میں بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کے لیے رکے ہوئے ہیں. جو لوگ اللہ اکبر حقداروں کا حق نہیں پہنچاتے، ان کا حق نکل جاتا ہے. کیسے نکلتا ہے؟ فراڈ ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈکیٹی ہو گئی، کوئی اور انداز میں. اللہ سب کو محفوظ رکھے.
سب بھائی تیاری کرو. صرف یہی نہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے والے بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا. کہیں ہم وہ نہ ہو جائیں. ہمیں تو یہ خوشی ہو فرحتان فرحت عند فطرہ، خوش نصیب روزہ دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں. ایک وہ موقع ہے جب روزہ افطار کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں آ جاتی ہیں، بیٹھا ہوا ہے سامنے سفرے لگے ہوئے ہیں، کیسی کیسی پیاری پیاری نعمتیں آئی ہیں، من پسند کی چیزیں کھا رہا ہے، پھر بھی خوش ہو رہا ہے، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے. دوسری خوشی کا موقع یہ ہوگا وعند لقاء ربی، اللہ تعالیٰ کی ہاں ایک خوشی کا موقع ہے. وہ کیا ہے؟ کسی کو دنیا کا بڑا شیخ، بڑا وزیر، بڑا حکمران، بڑا اللہ اکبر عہدیدار، جگیردار، وہ کسی کو انعام دے، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے. لیکن جس کو ساری کائنات کا پالنہار، پروردگار، مالک و خالق، داتا دستگیر اپنے ہاتھ سے انعام دے، وہ کتنی خوش بخت ہے. اس انعام کے حصول کے لیے آج سے تیاری کرو. اور تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم بھی پڑھو، روزے کی تیاری کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو. ورنہ کیا ہوگا؟ جو لوگ مال کو پاک نہیں کرتے ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. جس نے ساری زندگی زکوٰۃ کھائی ہے، نکالی تک نہیں، پتہ تک نہیں. جس نے ساری زندگی ہمشیرہ کا حق کھایا ہے، یہ مشکل بات ہے. بھائی کا حق چھینا ہے، لوگوں سے فراڈ کیا ہے. میں نے دیکھا ہے پرانے حاجی نئے آنے والوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. وہ پہلے ان کو مار ملتی ہے جب وہ آتے ہیں، جب کوئی اور نیا آ جائے ویزے پر نا، پھر یہ اس کو مار دیتے ہیں، تیرا یہ کام کرائیں گے، یہ کرائیں گے، یہ کرائیں گے. اور ہمارے ہاں جس طرح ممبر چودھری خان وہ تھانے میں غریب کو مار دیتے ہیں، یہاں پرانے لوگ نئے کو مار دیتے ہیں، ان کو زبان نہیں آتی بیچارے. حساب ہوگا، حساب. اتھا تول دے وچ چنگ 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 تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہو سی. کوئی ہو سی اپنے فکر دے وچ، کوئی اپنے آپ خوار ہو سی. کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھریا بازار ہو سی. جیڑا سا اتھا تول دے وچ گھٹ پوسی، ہر کوئی اس ویلے دیونے دار ہو سی. فتقوا بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ہذا ما کنزتم لانفسکم. تشریح کروں، جب آدمی کو سمجھاؤ نا بھائی خرچ بھی کرو تو اس کے پیشانی پہ بال آتے ہیں. فرمایا پہلے اس کا دولت سانپ بن کر اس کے پیشانی پہ اللہ اکبر داغ لگائے گا، ڈسے گی، پھر دائیں بائیں اس کی دولت پھرے گی، اس کو جلائے گی، پھر اس کی کمر پہ، اس کی دائیں طرف بائیں طرف، پھر یہ چیخ و پکار کرے گا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. اللہ کی بارگاہ میں رو تو رہا ہے لیکن ادھر آواز ملتی ہے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. آج چکھ لے جہنم کی اللہ اکبر سزا کے مزے. یہ وہ مال ہے جس مال کو وبال بنایا ہے. اللہ نے قرآن میں تمہیں سمجھایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے. رمضان میں تیاری کر لو کہ ہم سحری اپنے حصے کی آپ نکالیں گے، افطاری خود نکالیں گے.
دوسرے کو ثواب ملے گا جب ہم پہنچائیں گے، اس سے لیں گے تو ہم کھائیں گے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن ہمارا بھی حصہ نکلنا چاہیے۔ یا ہم صرف جمع کرنے کے لیے ہیں؟ بے نماز کھا جائیں، بے دین کھا جائیں، ہر ایک کے پیچھے ایک اللہ اکبر ایسا سسار گھر میں پڑا ہوا ہے جو ادھر سے کہتے ہیں حاجی صاحب بھیجو بھیجو، جمع ہو رہے ہیں، یہ چیز لے رہے ہیں، جب حاجی جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندو خیال کرو، آج خیال کرو، رمضان آنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں روزے، کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اللہ اکبر پہلے لوگوں پر جس طرح فرض تھے ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ جب فرض ہے تو دیکھ لو ہم سب نے تیاری کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، بوڑھے جوان بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی ایسے نادان بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ حبیب کریم نے فرمایا جو رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھتا وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آئے۔ رحمت دو عالم نے ہمیں سکھایا ہے، لوگوں رمضان مبارک کا ایک روزہ اللہ پر جان بوجھ کر جس نے چھوڑ دیا ساری عمر روزے رکھے اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ رحمت دو عالم نے ہمیں سکھایا ہے، کیا سمجھایا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اساس 5 چیزوں پر ہے۔ کس کس بات کو سناؤں؟ یہ کیسا عنوان رمضان مبارک کے اہتمام اور انتظام کے بارے میں اللہ اکبر میرے سامنے ہے، لیکن دیکھ لو اللہ اکبر اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلے کلمہ شہادت ہے، جس طرح کلمہ شہادت کسی کو نہ آئے تو کیا ہم کہتے ہیں بڑا مسلمان ہے؟ سوچو بھائی، کلمہ شہادت نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں بھئی مسلمان ہی نہیں ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو حاجی صاحب ایئرپورٹ پہ اترے گا اس کو ہار پہنائے جائیں گے، بدعت ہے۔ اس سے بخشش کی دعائیں، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، حاجی صاحب سبحان اللہ، اور حاجی صاحب مکیف چلا کر سو جاتے۔ ڈپٹی ختم ہوئی آدھی رات کو 2 بجے 3 بجے رات کے، شہری کھائی سو گیا، صبح کی نماز بھی گئی، ظہر کی نماز لوگ پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ رمضان سے کیا فیوز و برکات حاصل کی ہے؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، لوگوں کو سکھانے والے اپنے آپ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، نہ تو قرآن پڑھ سکے گئے، نہ روزہ رکھ سکے گئے، نہ اللہ اکبر نیکی کر سکے گئے۔ اب رمضان مبارک میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے رحمت کی برکاں برس رہی ہو، اور جس کو پانی کی ضرورت ہے اس نے برتن سیدھا رکھنے کے بجائے الٹا رکھ دیا ہے۔ رمضان میں جس کی کھوپڑی الٹی پڑی ہوئی ہے، دل الٹا ہو گیا ہے، اپنے دل کے برتن کو سیدھا کرو، اور رمضان مبارک میں فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آج سے عزم کرو۔ یہ جو فضول خرچی چھوٹی چھوٹی ہم تمباکو پہ لگا رہے ہیں اس کا حساب تو ہوگا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے کون ہیں اور شیطان کے کلاس فیلو بننے والے کون ہیں؟ شیطان کے دوست کون ہیں؟ شیطان کے ساتھی کون ہیں؟ شیطان خود بھی رجیم ہے اور اس کے دوست بھی سارے کے سارے رجیم بنتے جا رہے ہیں۔ آؤ اللہ رحمان کو راضی کرنے کے لیے قرآن سے دوستی لگاؤ۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سنا رہا تھا، فرمایا او پیارے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ محبوب آپ تو صاحب قرآن ہیں، فرمایا ہاں دوسرے کی زبان سے میں قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں جب میں نے قرآن کریم پڑھا، سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء
واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا قرآن کریم صحابی سنا رہا ہے، دو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، رحمت دو عالم، ساقی کوثر، شافی محشر، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمت کائنات قرآن کریم کو سن رہے ہیں، اور حالت یہ بنتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب صحابی پہنچتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پہ پہنچے، اچانک آپ نے فرمایا قَالَ حَسْبُكَ، ٹھہر جاؤ بس کرو۔ کیوں؟ رحمت دو عالم قرآن سن کر رو رہے ہیں، اتنی رو رہے ہیں، اتنی رو رہے ہیں، صحابی کو فرماتے ہیں بس کرو، ٹھہر جاؤ۔ سبحان اللہ، صحابی کہتا ہے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کا اختتام کیا، حبیب کریم کے چہرہ مبارک کو دیکھا، جب آپ کے چہرہ کو دیکھا تو آپ کی داڑھی مبارک ساری کی ساری آنسو سے تر ہے، آپ اتنی رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں نہ روئیں؟ اللہ کا قرآن سننے والا مومن اس طرح ہوتا ہے جس کے اللہ اکبر دل کے دل ہل جاتا ہے، وہ اللہ اکبر اس طرح رونا شروع کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دل دھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ توکل کرتے ہیں، دکھ درد بھلا بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سارے غم بھلا بیٹھتے ہیں، اللہ پہ توکل اللہ اکبر اپنے دل میں لگائی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ وہ کیسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، خوش بخت کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اللہ اکبر تسکین نازل ہوتی ہے، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اللہ اکبر ملائکہ گھیرا کرتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے ہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، جو فرش پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کی یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کون ہیں؟ نادان جو اللہ کے ذکر سے اجتناب کرتے ہیں۔ آج آخری بات سنیں، بات ختم کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ اکبر کیوں پریشان حال ہیں؟ کوئی فرد نہیں، کوئی گھرانہ نہیں، کوئی اللہ اکبر فیملی نہیں جہاں پریشانی نہ ہو، بیماری نہ ہو، قرضہ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو، کوئی اللہ، یہ وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی اللہ اکبر دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، معیشت برباد، پرافٹ ختم، سارے کے سارا منافع ختم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑا ہے، قرآن کو بھلا دیا ہے۔ پڑھ کر بھلانے والوں ذرا سوچو، جان بوجھ کر بھلانے والوں، اللہ کے کلام کو بھلانے والا کل قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا؟ پتھر سے اس کا سر کچلا جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ حدیث سناؤں؟ آج عزم کرو کہ رمضان میں ہم تجدید ایمان کرتے ہوئے جو قرآن بھلا کر بیٹھے ہیں وہ یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ وعدہ کرو اپنے اللہ سے کہ ہم رمضان میں قرآن جو پہلے بچپن میں پڑھا ہے آج بھول گیا ہے، پھر رمضان آ رہا ہے
ہم قرآن کو یاد کریں گے، سارے کام چھوڑ کر اعتکاف میں بیٹھیں گے، سارے معاملات چھوڑ کر قرآن کریم کو ٹائم دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، اس قرآن بھلانے والے جس نے دیدہ دانستہ جان بوجھ کر قرآن کو بھلا دیا، اس کے لیے ایک پتھر لایا جائے گا، اس کا سر پتھر کے اوپر رکھا جائے گا، پھر ایک بھاری پتھر فرشتہ اٹھا کر اس کے سر پہ مارے گا، اس کا سر چورا چورا ہو جائے گا۔ دنیا والوں کو سکھایا جائے گا یہ وہ نادان ہے جس نے قرآن تو پڑھا تھا پر بھلا دیا، دنیا کی باتیں ساری یاد ہیں، اللہ کا قرآن تجھے کیسے بھول گیا؟ اللہ اکبر کہتے تو ہو کہ ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن کیسے بھولا ہے؟ قرآن رفیق سفردہ ہے، قرآن یار کبردہ ہے، قرآن سنگتی حشردہ ہے، یو بخشش دا سامان دسے قرآن سوا بیکار ہے تو، جتنا بڑا مالدار ہے تو قرآن سوا بیکار ہے تو، جتنا بڑا عہدیدار ہے تو قرآن سوا بیکار ہے تو، بد عملہ بد کردار ہے تو، قرآن حکیم روحانی ہے، نبض دکھا بیمار ہے تو، ہندی ہر آیت نسخہ کامل۔ دیکھ تو صحیح تیرے دل میں بہار آ جائے گی، تیرا دماغ معطر ہو جائے گا، تیری زبان مبارک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لقاء یومکم ھذا۔ ایک دن آنے والا ہے، دربان پوچھ رہے ہیں کیا تجھے قرآن سنانے والے نہیں ملے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ڈرانے والے سنانے والے سکھانے والے وہ دور دور سے آنے والے تجھے نہیں ملے؟ یہ قرآن کریم محبوب کریم کا وہ معجزہ ہے کہ ہر زبان میں جس کا پیغام پہنچ رہا ہے اور ہر ایک کو قرآن فری میں مل رہا ہے۔ ہر چیز میں پیسے لگتے ہیں، قرآن فری میں ملتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ اکبر پڑھنے کے لیے ٹیوشن دینے کے پیسے لگتے ہیں ٹیوشن کے لیے، لیکن قرآن کا استاد فری ملتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح پھر کیا ہے؟ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ غور کرو، عزم کر لو، آخری باتیں سنا رہا ہوں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں، آپ کے لیے ایک فکر لے کر آیا ہوں۔ میرے دل میں یہی فکر ہے کہ میرے سارے بھائی رمضان مبارک کی فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر جنت میں چلے جائیں، فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر سرفرازی کو پہنچ جائیں، اللہ اکبر کامیابی کو پہنچ جائیں۔ تمام میری بہنیں بھی یہ فکر پیدا کر لیں، بچے بھی فکر کر لیں۔ تو آج دیکھیں ہمارے ہاں پریشانیوں کا اصل سبب کیا ہے؟ قرآن سے اعراض ہے۔ فَمَا لَهُمْ عن التذکرة معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ ان کو کیا بلا مار گئی؟ سمجھایا جا رہا ہے ہو کیا گیا ہے؟ ایسا رمضان آیا وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ شیطان اللہ اکبر قید ہو چکا ہے، اللہ اکبر جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یہ پھر بھی کوئی اللہ اکبر اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے، آؤ آؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عن التذکرۃ معرضین، تم کیوں منہ موڑتے ہو؟ کلہم فرمایا عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ۔ کہیں حمار تو نہیں بن گئے؟ کس طرح حمار ہے؟ فرت من قسورہ۔ حمار جب شیر کو آتے ہوئے دیکھتا ہے
تو دوڑ لگاتا ہے۔ وہ بندہ بھی ہمار ہے جو تراویح کے ٹائم پہ دوڑ لگائے، رات کے قیام میں دوڑ لگائے، اللہ کے قرآن کو سن کر دوڑ لگائے۔ یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، آؤ قیام کے لیے، آؤ قرآن کے لیے، آؤ عزم کرتے ہیں۔ اللہ جو پہلے گزری ہیں، آج ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، تیرے کلام کو اللہ ہم زندگی کا زیور بنائیں گے، اللہ ہم تیرے کلام کو دل و دماغ میں معطر کریں گے، اللہ تیرے کلام کو دل میں محفوظ کریں گے، اللہ تیرے کلام کے احکام کو مانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تیرے کلام مقدس کو آج ہم نے سنا ہے، اور جو قرآن سنتے ہیں ان کے لیے تو خوشخبریاں آئی ہیں، جو نہیں سنتے ان کا حال دیکھو۔ لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کی دل گئے، دل نکارا ہو گئے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، آنکھیں بیکار ہو گئی ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، کان نکارا ہو گئے۔ بھلا جس کا دل بیمار ہو جائے، جس کے کان فارغ ہو جائیں، جس کی آنکھیں خراب ہو جائیں، اس کے جینے کا کیا لطف ہے، کیا مزاق ہے۔ ہر آدمی سوچ لے کہیں ایسا تو نہیں قَدْ جَاءَكُمْ برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ایسا نور مبین اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا ہے، اور وہ نادان بندہ جو نور مبین کو چھوڑ کر، نور کو چھوڑ کر، سرور کو چھوڑ کر، شعور کو چھوڑ کر، دستور کو چھوڑ کر، منشور کو چھوڑ کر اللہ اکبر اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اب حال کیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہی ہے جن کی مثال جانوروں کی چار پاؤں کی مثال ہے۔ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، جو ساری زندگی غفلت میں، بے خبری میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آؤ آج تجدید کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں، یہ رمضان اللہ اکبر اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ رمضان جس کے چند گنے چنے دن ہیں، رمضان جو ہمارے لیے ہدایت و پیغام، ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ رمضان جس میں اللہ نے بخشش کا سامان بنایا ہے۔ یہ وہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ہمیں رمضان مبارک میں قیام کرنے کی توفیق بخشے، شب قدر کی راتوں کا احترام کرنے کی توفیق بخشے، اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق بخشے، اللہ سحری افطاری میں سبقت لے جانے کی توفیق بخشے۔ سحری افطاری کتنی ہے؟ فرمایا ایک کھجور یا آدھی کھجور سے بھی سحری کرائے، اس کو افطاری کرائے۔ فرمایا محبوب کریم نے اس افطاری کرانے والوں کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دین بہت آسان ہے، اور رمضان صبر کا ماہ مبارک۔ آدمی کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی، عادت ہے گالی گلوچ نکالنے کی، روزہ صبر سکھا رہا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ایسا ماہ مبارک ہے جس میں مجموعی طور پہ ایسے احکام، ایسے عنوان ہیں، اگر میں ساری رات بیان کروں، ساری حیات بیان کروں، یقین کریں وہ تو باتیں ختم نہیں ہوتی، احکام پورے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں رمضان صبر سکھا رہا ہے، روزہ فرمایا کوئی جھگڑنے والا جھگڑے، لڑنے والا لڑے تو یہ کیا کہے انس ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں، یہ صبر کر رہا ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو اللہ کے لیے سبحان اللہ حوصلے سے رہ رہا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صابر و شاکر بنا دے۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اللہ ہمارے اس ادارہ مکتب جالیات خبیب بریدہ قسیم کو اور مملکہ سعودی عرب کی
حکومت کو اللہ تا قیامت تک شاد و آباد فرما۔ اللہ کریم اس ملک کو تا قیامت تک اللہ شاد فرما، آباد فرما، خوشحال فرما دے۔ اللہ اپنے گھر بیت اللہ شریف کی، مسجد نبوی کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ جتنی مسلمان نیک ارادے لے کر بیٹھے ہیں سب کے نیک ارادے قبول فرما۔ اللہ تمام بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق فراخ عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ۔ والدین، جتنے والدین اپنی بچوں اور بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے ناتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اللہ اپنی رحمت کے خزانے سے حل فرما دے یا اللہ۔ جتنی دوست جو بھی نیک ارادے لے کر بیٹھے ہیں اللہ، جتنی اس ادارہ کے معاونین ہیں سب کو جزائے خیر سے نواز۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ فقیران آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔